السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر میں آپ پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا اسلام کی دعوت۔ میں نے آپ کو اس کے مختصر سوالات حل کرنے کے لیے دیے تھے اور امید کرتی ہوں آپ نے ان کے جوابات تلاش بھی کیے ہوں گے اور اپنی لوز شیٹس پر ان کو لکھا بھی ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی سوال کا جواب آپ کو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش آئی ہو۔ آج ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے قریش مکہ کی مخالفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ جیسے کہ ہم نے مختلف واقعات پڑھے ہیں، ہم نے دعوت اسلام میں بھی پڑھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبیوں پر، تو تمام لوگوں نے اور ان کے خاندان والوں نے بھی ان کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر انہوں نے خاندان والوں کو دعوت دی جس میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے رہے۔ ان کے چچا سے انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح بہت سی مشکلات کا سامنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنا تبلیغ اسلام کا کام نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام بھی جو تھے انہیں بھی مختلف مظالم ان پر بھی ڈھائے گئے، انہیں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے بھی اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جیسے حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا وہ انہیں تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا، ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھتا تھا اور انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ دے، لیکن وہ ان کے منہ سے ہمیشہ احد احد نکلتا تھا۔ کبھی ان کا آقا انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، مختلف قسم کی انہیں تکلیفیں دیتا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی اسلام کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ عثمان بن عفان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی ان کا جو چچا ہے وہ کھجور کی بنی چٹائی میں لٹا کر باندھ کر ان کو نیچے سے دھواں دیتا تھا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس طرح ہمیں بہت سے واقعات ایسے ملیں گے جس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام نے کس قدر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، طرح طرح کی مشکلات کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام بھی جاری رکھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، انہوں نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت برا سلوک قریش مکہ نے کیا، انہیں تکلیفیں دیں کہ بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر مکہ چھوڑ دیا اور انہوں نے ہجرت کی۔ آج ہم یہی پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور قریش مکہ نے ان کی مخالفت کس طرح کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہے آپ کے صفحہ نمبر 29 پر قریش کی مخالفت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ کفار کی اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو انہیں بت پرستی اور شرک چھوڑنے کی دعوت دی، تو مکہ معظمہ کے کافر اور مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی دعوت روکنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، یعنی کہ انہیں برا بھلا کہتے، ان کے لیے برے الفاظ استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، دیوانہ اور جادوگر کہتے۔ اب وہ یہ انہیں کیوں کہتے تھے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے معجزات سے بھی نوازا تھا۔ اگر انہیں معجزات کا منبع کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تمام معجزات تھے جو اس سے پہلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے
دیے تھے وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. یعنی کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا. تو وہ تمام معجزات ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، کیونکہ جو ان کی قوم تھی وہ ہمیشہ ان سے معجزہ مانگتی تھی کہ آپ ہمیں یہ کر کے دکھائیں گے تو ہم مانیں گے کہ اللہ ایک ہے اور ہم اللہ کے آپ نبی ہیں، ہمیں وہ کر کے دکھائیں گے. مطلب وہ مختلف ان سے فرمائشیں کرتے تھے جو وہ پوری کرتے تھے تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ پر ایمان لے آئیں. تو اسی لیے شاعر، دیوانہ اور جادوگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا تھا کہ شاید یہ جو قرآن کی آیات ہمیں یہ سناتے ہیں یہ ان کی اپنی نعوذ باللہ من گھڑت ہیں یا انہوں نے خود سے کوئی کریٹ کی ہوئی ہیں. تو اس لیے ان کے لیے وہ برے الفاظ استعمال کرتے تھے. انہیں جادوگر اس لیے بھی کہتے تھے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ملتا ہے تو وہ مسلمان ضرور ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، وہ ان کے بات چیت سے، ان کے جب وہ آیات پڑھ کر سناتے تھے، وہ ان کو جب سنتے تھے تو لوگ ان پر ایمان لے آتے تھے. ان پر ایسا اثر طاری ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے قریش نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ جادوگر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو کافر و مشرکین شور کرتے تاکہ لوگ قرآن مجید کی تعلیمات نہ سن سکیں. یعنی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو وہ شور شرابہ شروع کر دیتے تھے تاکہ لوگوں تک ان کی آواز نہ پہنچ سکے اور نہ ہی وہ سن سکیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتے. کوڑا پھینکنے کا واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک بڑھیا تھی، وہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی. تو ایک دفعہ جب اس نے کوڑا پھینکا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی برا بھلا نہیں کہتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے تو ان پر کوئی کوڑا نہیں آیا. تو وہ کافی حیران پریشان ہوئے. 2-3 دن جب ایسے ہی ہوا تو وہ پھر پتہ کرنے گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں جو بڑھیا ان پر کوڑا پھینکتی تھی وہ بیمار ہے. انہوں نے اس کی تیمارداری کی، اس کے گھر کی صفائی کی اور اس کو پانی پلایا، اس کی بہت خدمت کی، جس سے متاثر ہو کر وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ثابت قدمی سے ان تکالیف کا سامنا کیا، تمام مصیبتیں برداشت کیں اور دعوت اسلام کا کام جاری رکھا. کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب پر دباؤ ڈالا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ اس قابل بھی ہو جائیں وہ لوگ مشرکین کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور مجھے اس بات پر مجبور کریں کہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو، تو بھی میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. کفار مکہ کی پوری کوشش رہی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں اور انہیں اسلام کی تبلیغ نہ کرنے دیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا. جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شور کرتے تاکہ لوگ نہ سن سکے، ان کے شان میں گستاخی کرتے، ان کے لیے برے الفاظ کا استعمال کرتے، ان پہ آوازیں کستے، کبھی ان کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیتے. جو جیسے آپ کو یہ واقعہ بھی پتہ ہوگا کہ جب انہوں نے آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے تھے تو انہوں نے آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ثابت قدمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے کے ساتھ ساتھ کفار مکہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دیں، لیکن انہوں نے تمام مظالم کو بڑے حوصلے سے برداشت کیا اور دین اسلام پر ثابت قدم رہے. یعنی کہ صحابہ کرام کو بھی انہوں نے بہت تکلیفیں دیں تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، وہ ڈر جائیں اور جو ان پر ظلم کیے جاتے ہیں ان سے ڈر کر وہ اسلام کو چھوڑ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. لیکن صحابہ اکرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ بھی ثابت قدم رہے اور انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ کا کام جو ہے وہ جاری و ساری رکھا.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو امیہ کے اشارے پر لڑکے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے۔ امیہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹاتا، پیاسا رکھتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر احد احد یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کے الفاظ جاری رہتے۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ بتایا تھا چپٹر شروع کرنے سے پہلے کہ حضرت بلال کا جو آقا تھا وہ ان پر بہت ظلم کرتا تھا تاکہ حضرت بلال اسلام کو چھوڑ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال نے بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اتنے زیادہ ان پر ظلم کیے جاتے لیکن انہوں نے ان مظالم کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ آپ نے اسلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے ایک مالدار اور معزز شخص تھے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے تو عثمان جن کو غنی کا لقب بھی ملا تھا کہ وہ انتہائی مالدار تھے، تاجر تھے، اور جیسے انہوں نے ایک کنواں بھی خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو جب انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تو ان کا چچا ان پر کس طرح ظلم کرتا تھا ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مجبور ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی کہ وہ ان مظالم سے تنگ آ گئے اور مجبور ہو گئے کہ کیونکہ وہ اسلام تو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے مجبوراً انہیں مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، یعنی کہ انہیں بہت مختلف طریقوں سے انہیں تنگ کرتا۔ ابو جہل حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت اور پتھریلی زمین پر لٹا کر سزا دیتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی خاتون تھیں جنہیں شہادت کا رتبہ حاصل ہوا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے دہتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور ایک کافر سینے پر پاؤں رکھ کر انہیں دبائے رکھتا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی سے کوئلے کی آگ بجھ جاتی۔ کفار مکہ نے صحابہ اکرام پر ظلم کی حد کر دی لیکن انہوں نے اسلام پر ثابت قدمی دکھائی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی کتنی زیادہ اذیتیں برداشت کی کہ انہیں جب آگ کے اوپر لٹا دیا جاتا تو ان کے جسم کی جو چربی ہے وہ پگھلتی اور اس سے آگ بجھ جاتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور ثابت قدمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ آج انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام زندہ ہے اور آج ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ساتھ ہم آج اس کے ذخیرہ الفاظ کریں گے۔ قریش کی مخالفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ بت پرستی، بت پرستی، شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی اور کو خدا ماننا، اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ مخالفت، مشرکین، تبلیغ، آہد، پتھریلی، مظالم۔ تو آج آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے، ساتھ آپ اس کے ذخیرہ الفاظ کو 1 سے 2 دفعہ اپنی نوشش پر لکھیں گے اور اس چیپٹر کی ریڈنگ آپ بہت اچھی طریقے سے کیجیے گا تاکہ آپ اس کے سوالات کو حل کرنے کے بھی قابل ہو سکیں، اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی چیپٹر یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ہمیں کامنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔